السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، جنوبی پنجاب کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں، خاص طور ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور، ان میں گندگی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ روزانہ کئی سو ٹن گند ایسا ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ایسا ہوتا ہے جو سڑکوں پر ہی پڑا رہ جاتا ہے۔ ملتان میں، بہاولپور میں سالڈ ویسٹ کمپنیز بنائی گئی ہیں، لیکن ڈیرہ غازی خان میں وہ بھی نہیں ہے۔ کوڑا کرکٹ کتنا سڑکوں پہ پڑا رہتا ہے اور کیوں نہیں اٹھا پایا جا رہا، یہی ہمارے آج کے پروگرام نیوز نائٹ کا موضوع ہے۔ اور ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیوز میں ملتان کی جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اس کے جو ایکٹنگ ایم ڈی ہیں انوار الحق صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم انوار صاحب۔ انوار صاحب، ملتان میں کتنا کوڑا کرکٹ روزانہ پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہاں ایز پر پاپولیشن جو ملتان کی پر ڈے جنریشن ہے، 900 ٹن پر ڈے ملتان میں کوڑا جنریٹ ہو رہا ہے۔ اس میں سے 600 ٹن پر ڈے ہم لفٹ کر رہے ہیں۔ جو 300 ٹن بچ جاتا ہے وہ آلٹرنیٹ ڈیز میں لفٹ ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہ وہیں پڑا رہتا ہے، وہ آلٹرنیٹ ڈیز میں لفٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک، کیونکہ بیکاز شارٹیج ہے، سٹاف کی شارٹیج ہے، کچھ مشینری کی شارٹیج ہے، اس وجہ سے کچھ ہمارے پاس یہ شارٹیج رہ جاتی ہے، باقی نہیں تو۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ہو جاتا ہے، لیکن 300 ٹن آپ نے خود کہا، وہ اس دن 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے تو رہتا ہے، اور یہ سرکل مسلسل چلتا رہتا ہے، تو بہرحال اس سے جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ تو مانے کہ یہاں ہاں یہ اگر اٹھ جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، نہیں اٹھا پاتے آپ؟ نہیں، دیکھیں، جو زیادہ گنجان آباد علاقے ہیں نا، ان سے ویسٹ ڈیلی بنیادوں پہ لفٹ ہو جاتا ہے۔ جو یہ کچھ ہمارے علاقے ہیں، ان اٹینڈڈ ایریاز ہیں، جو ہمارے جو شہر سے تھوڑے سے باہر کے ایریاز ہیں، سراؤنڈنگ کے، وہاں پہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے، وہ ہم آلٹرنیٹ ڈیز پہ ان کو بھی لفٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک 50 لوگوں پہ ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس میں کوئی ہمارے لوڈر ہیں، مشینری بھی ہے اس میں کچھ، جو کہ اس چیز کو وہ بھی ساتھ ساتھ ہم اس سے کور کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، لیکن اب انوار صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کے کچھ علاقوں میں ہیں جو ملتان کے باہر کے علاقے ہیں، گنجان آباد، اچھا چلیں ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں کہ کون سے ملتان کے علاقے ایسے ہیں جہاں سے آپ فوری طور پر اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے اور آپ اگلے دن یا پھر اس سے اگلے دن آپ اٹھاتے ہیں، وہ کون سے علاقے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے؟ نہیں، یہ ڈفرینٹ ہے نا، یہ تو دیکھیں، کیونکہ ہماری ورکنگ تو پورے ملتان میں ہو رہی ہے جی۔ یہ فار ایگزامپل ایک یونین کونسل کی آپ کو مثال دے دوں، ایک یونین کونسل میں ہماری ایز پر پاپولیشن ریکوائرمنٹ ہے 40 سے 45 ورکر کی، وہاں پہ ورکر کام کر رہا ہے 25 سے 30۔ اس سے ہم جو بیٹیں وہ کلیئر کر سکتے ہیں وہ کلیئر کر لیتے ہیں، جو ان میں بیٹیں بچ جاتی ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ دوسرے دن وہیں سے شروع کرتے ہیں، اسی سائڈ سے سٹارٹ لیتے ہیں، تاکہ اس چیز کو کور کر کے وہ دوسری سائڈ پہ آ جائیں۔ اس طرح وہ پورے ملتان سٹی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح ہیں کہ جن یوسیز کی بیٹوں میں ہمارے ورکر ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں، ویسٹ اٹھا سکتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ جو بیٹیں بچ جاتی ہیں وہ سیکنڈ ڈے ان بیٹوں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دوسرے بیٹوں کی طرف چلتے ہیں۔ ملتان کی 68 یونین کونسلز ہیں، ان 68 یونین کونسلز میں سے کون سی ایسی ہیں جن کو آپ فوری طور پہ آپ نے اس دن ان کو روزانہ کی بنیاد پہ کلیئر کرنا ہوتا ہے، جبکہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ کون سی یوسیز ہیں جو بعد میں آپ کو آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس وجہ سے اٹھا نہیں پاتے بقول آپ کے، تو وہ کون سی آپ ایسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، کچھ یوسیز ہیں جو ہماری موسٹلی یوسیز ہیں، کوئی 1 to 46 یہ یوسیز کے ہم ویسٹ ڈیلی بیسس پہ لفٹ کر لیتے ہیں۔ جی۔ اس سے اوپر والی جو یوسیز ہیں ان میں ہم تھوڑا سا، کیونکہ پہلے یہ سٹی کے یہ ہوتی تھی دیہاتی ایریا میں، یہ جب دوبارہ نیو باؤنڈری بنی ہے تو یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں یہ سٹی کے اندر شامل ہو گئی ہیں، کیونکہ سٹاف ہمارے پاس وہی ہے جو کہ پہلے کام کر رہا تھا 46 یوسیز میں، پہلے شہر میں 46 یوسیز تھی، اب 68 ہو گئی ہیں۔ جو باہر کی یوسیز 16 یوسیز ہیں ان میں ہم تھوڑا سا ہمیں یہ ہرڈلز آ رہی ہیں، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے 50 لوگوں پہ، اور کچھ اس کو مشینری دی ہوئی ہے، لوڈرز ہیں، ہینڈ کارٹس ہیں، وہ وہاں پہ اسپیشل ورکنگ کرتی ہیں، اور ڈے بائی ڈے آلٹرنیٹ ڈیز بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں وہاں پہ، اس میں بھی ہم اب کافی بہتری ہے پہلے سے۔ اچھا، جو پڑا رہتا ہے کوڑا، آپ سمجھتے ہیں آپ کو کبھی ماحولیات ڈپارٹمنٹ نے کبھی آپ کو نوٹس نہیں دیا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ہے نا، پڑا رہے جو کوئی زیادہ عرصہ پڑا رہے، ہمارا ویسٹ جو ہے ایک یا دو دن، ایک دن بڑی مشکل سے ایک دن اگر کہیں بچ جاتا ہے تو دوسرے دن وہ لفٹ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی عرصے دراز سے پڑا ہو پھر تو ماحولیات والے کوئی ایکشن لے۔ اچھا، اکثر ملتان میں شکایت ہوتی ہے کہ جو کوڑا کرکٹ کہیں پہ آپ کا عملہ خود اس کو آگ لگا دیتا ہے، اس کو اٹھانے لفٹ کرنے کی بجائے، اس سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے اور جو چیزیں ہیں وہ ایک علیحدہ سے ایک ایشو ہے، کہیں کہ یہ روزانہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے ایسے موقع پر اپنے جو سٹاف ہے اس کو کس طریقے سے آپ چیک اینڈ بیلنس ہے آپ کا؟ نہیں، ہمارے ہر یوسی میں ایک سپروائزر ہے،
اور ایک سیکٹر انچارج ہے جو اس کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک 13 لوگوں پہ مانیٹرنگ آفیسرز ہیں ہمارے 13 اور ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو کہ ان کو مانیٹر کرتی ہے. یہ پہلے بہت زیادہ کمپلینٹس آتی تھیں جو آگ لگانے والی جیسے آپ فرما رہے ہیں, لیکن اب یہ کافی حد تک کنٹرول ہے. ہمارا ورکر آئی تھنک اب یہ کام نہیں کرتا آگ لگانے والا. ہاں البتہ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے شاپ کیپر ہے وہ اپنا ویسٹ اکٹھا کر کے آگ لگا دیتے ہیں. میں بھی دیکھتا رہتا ہوں اکثر. ہمارے ورکر ہی یہ آگ نہیں لگاتے, باہر کے جو ہمارے شہری ہیں وہ بھی یہ تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں. یہ کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہری کرتے ہیں آپ کا ورکر. اچھا جب کبھی کسی ورکر کی شکایت آئی کہ اس نے ایسا کیا تو آپ نے کیا ایکشن لیا؟ آتی ہے, اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جاتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی ایک کمپلین آئی تھی مجھے لاسٹ ویک, تو اس پہ باقاعدہ ایکشن لیا گیا تھا, اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. اس پہ ہم پوری کارروائی کرتے ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ آپ صرف 600 اٹھا سکتے ہیں ٹن روزانہ, تو کون سی مشینری ہے اگر آپ کے پاس وہ ہو تو آپ انہیں اٹھا سکتے ہیں, ادروائز آپ کو یہ مسئلہ رہتا ہے؟ وہ آپ کی مشینری آپ سمجھتے ہیں پوری ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ایز پر پاپولیشن جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے نا اسٹاف کی وہ ہے 2800 سینٹی ورکرز جی. اور اس ٹائم ہمارے پاس جو ورکنگ کر رہے ہیں وہ ہے کچھ 1400 کے قریب. آپ دیکھ لیں کتنا گیپ آ رہا ہے, آلموسٹ 50%. اسی طرح ہمارے پاس جو ہماری پرائمری کلیکشن کی مشینری ہے وہ ہمارے پاس آلموسٹ 50% ہی شارٹ ہے. اس میں ٹریکٹر ٹرالی ہیں جس سے ہم پرائمری کلیکشن کرتے ہیں, اس میں ہمیں چاہیے رکشے چاہیے, منی ٹپر چاہیے, وہ بھی ہمارے پاس شارٹ ہے. ٹریکٹر ٹرالی ہمارے پاس ہیں 30, جبکہ ہم سروسز دے رہے ہیں 68 یوسیز میں. ایک ٹرالی ہم ایک یوسی میں بھی نہیں دے سکتے اس ٹائم, اور آپ خود دیکھ لیں, اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طرح ہم اس کو مینج کر رہے ہیں آلٹرنیٹ ڈیز پہ اور تھرڈ ڈے پہ, فورتھ ڈے پہ, اس طرح کر کے مینج کیا جائے. اچھا, آپ کی کمپنی کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ جی بالکل, ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہمیں لک آفٹر کرتے ہیں. ہمارے چیئرمین ہیں میئر صاحب, میئر ملتان چوری نوید اللہ کرانی صاحب, اور ڈی سی ملتان بھی ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں, اور اس طرح وہ لک آفٹر کرتے ہیں. کب میٹنگ ہوتی ہے؟ جی کب میٹنگ ہوتی ہے آپ کی؟ میٹنگ ہماری ہوتی رہتی ہے, 1 ماہ میں 2 ماہ میں میٹنگ ہوتی رہتی ہے. اچھا, اس میں جب اس طرح کے جن مسائل کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں ان کا حل کبھی اس میٹنگ میں زیر غور آیا؟ اور اس پہ کیا انیشیٹ لیا گیا؟ جی لاسٹ ٹائم جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایک ہم نے اچھا انیشیٹ لیا تھا کہ 68 رکشے ہم نے ہائر کرنے ہیں, بلکہ وہ ٹینڈر میچور ہو گئے ہیں. وہ ہم نے جسٹ اب وہ سپلائی لینی ہے, ان سے ورک آرڈر دینا ہے, اور آئی تھنک ود ان منتھ ہمارے 68 رکشے ہمارے پاس آ جائیں گے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 68 رکشاز آ جائیں گے. چلیں ہم چلتے ہیں جی, بہاولپور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاولپور سالڈ ویسٹ کمپنی کے مینجمنٹ کمپنی کے جو اعظم خان ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. السلام علیکم اعظم صاحب. وعلیکم السلام. اعظم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ بتائیں کہ بہاولپور میں اللہ کا کرم ہے رضوانی صاحب, بہاولپور شہر میں کتنا ٹن جو کوڑا ہے روزانہ سالڈ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے, اور آپ کتنا ایک لفٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ رضوانی صاحب بات یہ ہے کہ بہاولپور کی اکارڈنگ ٹو بہاولپور کی جو پاپولیشن ہے اس کے مطابق اپروکسیمیٹلی 325 ٹن جو ویسٹ ہے ڈیلی بیسس کے اوپر جنریٹ ہوتا ہے, اور الحمدللہ ہماری جو ویسٹ کلیکشن ہے وہ 100% پہ ہی ہے. 100% یہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ جی دعویٰ کر رہا ہوں. جی تو پھر بہاولپور شہر کو تو پنجاب کا سب سے صاف ستھرا شہر ہونا چاہیے اعظم صاحب. الحمدللہ ہم کلیم بھی کرتے ہیں, اور یہ آپ کی جو گورنمنٹ کی رپورٹس ہیں, ایک اسپیشلی ایک یونٹ ہے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ سی ایم آفس کے اندر, جی, تو وہ یہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو اپنی رپورٹس ہیں وہ اپڈیٹ کرتا ہے. اس کے تھرو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہاولپور اس وقت ٹاپ پہ ہے کلیکشن کے حساب سے. کلیکشن تو آپ کر رہے ہیں, لیکن جو رہ جاتا ہے میں اس کی بات کروں وہ کتنا ہے؟ نہیں, الحمدللہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 325 ٹن ڈیلی کی پروڈکشن ہے ویسٹ کی, اور ہم اپروکسیمیٹلی 1-2 ٹن کم و بیش آپ کر لیں, ہم ڈیلی بیسس کے اوپر یہ لفٹ کرتے ہیں. شکر ہے, میری بات کے بعد آپ کم از کم 1-2% پہ آ گئے, 99% چلیں ہو گئے. نہیں, میں پلس نہیں پلس کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, پلس کی بات کر رہے ہیں. چلیں یہ بتائیے گا جی کہ آپ کی جو لینڈ فل سائٹس ہیں یا ڈمپنگ سائٹس ہیں, ڈمپنگ اسٹیشن جو ہیں سالڈ ویسٹ کے, وہ کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟ بیسیکلی آج سے 4 سال پہلے جب بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنی تو اس وقت شہر کے اندر ایک ہی ڈمپ سائٹ تھی جو کہ بالکل آبادی کے بالکل سینٹر میں تھی. ایک ایشیا کی بہت بڑی آبادی ہے ٹیبا بدر شہر, جی, اس کے اندر موجود تھی. جیسے ہی ہم لوگوں نے ٹیک اوور کیا تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس لینڈ فل وہ
جو ڈمپ سائٹ تھی اس کو ہم لوگوں نے کلوز کیا، اس کی کیپنگ کی، اور شہر سے باہر تقریباً کوئی 12 سے 13 کلومیٹر باہر ہم لوگوں نے ایک کنٹرول ڈمپ سائٹ بنائی۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں تقریباً 25 ایکڑ جو ہے پیس آف لینڈ ہمیں دیا، جس کے اوپر ابھی ہم لوگوں نے کنٹرول ڈمپ سائٹ بنائی اور وہیں پہ ہم لوگ ڈمپ کرتے ہیں۔ آپ نے لینڈ فل سائٹ کا بھی ڈمپنگ اسٹیشن تو آپ نے کر لیا، تو آپ کی لیکن عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کو جو بڑا شہر ہوتا ہے اس کے نزدیک لینڈ فل سائٹس بھی ہوتی ہیں 1 سے 2، جیسے ملتان میں بھی 1 ہے اور 1 کی نئی شاید ہو رہی ہے، اس پہ ہم انوار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے ہی بات کریں گے۔ تو آپ کے ہاں کوئی لینڈ فل سائٹ کا جو منصوبہ ہے کہیں زیر غور ہے بھی صحیح یا نہیں؟ جی، لاسٹ ایئر ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب نے تقریباً 87 ایکڑ دیے ہیں بہاولپور سے 20 کلومیٹرز کے فاصلے پہ فار لینڈ فل سائٹ، اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ انڈر پروسیس ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کی EIA بھی کرا لی ہے، دوسری اسٹڈیز تمام کمپلیٹ کرا لی ہیں، اور انوائرمنٹ والوں سے بھی NOC لے لیا ہے۔ ابھی اس کی وہ ڈیزائننگ کے مراحل میں ہے، اور جیسی گورنمنٹ ہمیں وہ ڈیزائن دے گی تو ہم اس کے اوپر فردر انشاءاللہ تعالی کام سٹارٹ کر دیں گے۔ چلیے اعظم صاحب آپ سے بات ہوتی رہے گی، لیکن ہمیں ناظرین لینا ایک بریک، اور بریک کے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ان 3 بڑے شہروں میں سالڈ ویسٹ کی سٹیٹس کیا ہے؟ انوار الحق صاحب، ملتان میں تو آپ نے بات کی کہ 2822 آپ کو سینیٹری ورکرز کی ضرورت ہے، لیکن 1400 کام کر رہے ہیں۔ اس کو میں نے پہلی بات کی کہ کیسے آپ نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، کس لیول پر ہے یہ سر ہم نے اس میں، کیونکہ ہم ملتان میں 68 UCs میں سروسز دے رہے ہیں، تو اس میں ہر UC کی ہم نے بیٹ بنائی ہوئی ہے، ورکرز بیٹ وائز ورکنگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی بیٹ رہ جاتی ہے تو وہ اس کو آلٹرنیٹ ڈیز پہ کور کر لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو پرائمری کلیکشن اصل میں ہے نا، ہماری ایک ہوتی ہے پرائمری کلیکشن جس میں تھرو مین پاور ہم ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں اور ٹرانسفر اسٹیشن تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری سیکنڈری کلیکشن سٹارٹ ہوتی ہے، جو ٹرانسفر اسٹیشن سے ویسٹ لفٹ کر کے ہم اس کو لینڈ فل سائٹ پہ ڈسپوز آف کرتے ہیں جا کے۔ سیکنڈری کلیکشن کی تو ہمارے پاس فلیٹ مور دین انف ہے۔ جو پرائمری کلیکشن ہے اس میں ہمارے پاس فلیٹ کی بھی شارٹیج ہے اور اسٹاف کی بھی شارٹیج ہے۔ انفارچونیٹلی جب سے کمپنی بنی ہے اس ٹائم سے ہم اس میں کوئی نئی چیز شامل کر ہی نہیں سکے، نہ اسٹاف نیا لے سکے ہیں، نہ ہی مشینری نئی لے سکے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں جیسے جو اسٹاف ہمیں ہینڈ اوور ہوا تھا بیفور کمپنی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے، وہی اسٹاف ہے ہمارے پاس، وہی مشینری ہے، پرانی مشینری ہیں، خراب بھی ہوتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ۔ وہ ایک ہے سسٹم جو کہ ہم مینیج کر رہے ہیں، جسٹ اسی طرح آلٹرنیٹ ڈیز پہ اور اس طرح کر کے اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ بیفور کمپنی جو ویسٹ لفٹ ہوتا تھا ملتان سے 200 سے 250 ٹن، اس ٹائم ملتان سے ویسٹ لفٹ ہو رہا ہے 600 ٹن ایوریج۔ تو آپ دیکھیں گیپ میں کافی حد تک امپرومنٹ آ گئی ہیں، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری میٹنگ ہونی ہے اس میں ہم نے اپروول لینی ہے، آؤٹ سورس کریں گے ہم کچھ 30 UCs انشاءاللہ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم وہ اپروول لے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں اس پہ بھی انشاءاللہ ورکنگ، ہماری پیپر ورکنگ کمپلیٹ ہے۔ آپ نے بات کی کہ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا میکنزم ہوگا؟ ملتان کے شہری تو کم از کم اس کے عادی بہرحال نہیں ہیں، انہیں اس کا یہ سارا سیٹ اپ کیا بنانے جا رہی ہے سالڈ ویسٹ کمپنی ملتان کی؟ پہلے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا کہ اپر لیول بڑے لیول پہ آؤٹ سورس ہونے جا رہا تھا، جس میں کہ چائنیز یا کوئی البراک دوسری کمپنی آ کے ٹیک اپ کرتی اس کو، لیکن وہ پھر کیونکہ انفارچونیٹلی نہ ہو سکا، اب ہم بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروول لے کے ایک چھوٹے لیول پہ ایک فار ایگزامپل آپ اس طرح لے کے ٹھیکے پہ دینے جا رہے ہیں، کچھ UCs کو ہم ٹھیکے پہ دے دیں گے، جو ٹھیکیدار ہوگا کانٹریکٹر ہوگا اس سے ہم وہاں کی صفائی لیں گے، وہ اپنے اسٹاف لگائے گا، اپنی مشینری لگائے گا، ہمیں وہاں کی صفائی چاہیے ہوگی، جہاں سے وہ لفٹ نہیں کر سکے گا ہم اس پہ پینلٹی کریں گے۔ اس میں شہری بھی ہماری اس میں بھرپور ہیلپ کر سکیں گے، جہاں سے ویسٹ نہیں لفٹ ہوگا ہماری ٹیم ایک باقاعدہ ٹیم بنی ہوگی، وہ اس کو ایریا کو وزٹ کرے گی، جہاں سے وہ لفٹ نہیں کریں گے ہم ان کو پینلٹی دیں گے۔ لیکن ٹھیکیدار اس کے بدلے میں کیا لے گا اور کس طرح لے گا؟ اس کے بدلے میں تو ظاہر ہے وہ پیسے لے گا۔ ہاں، وہ کیا میکنزم بنایا وہ ابھی ہماری ورکنگ ہونی ہے اس پہ، اچھا پیپر ورکنگ ہونی ہے، اس کے بعد ہم نے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اس کی پریزنٹیشن دینی ہے، پھر یہ اپروول ہوگی۔
اس کے بعد دیکھیے پرپوزل تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آ ہی گئی ہوگی نا کچھ چیزیں نہیں ابھی تک اس پہ آپ نے ہر گھر کے حساب سے لینا ہے، ہر شاپ کے جی حساب ہاؤس سے لینا ہے، ہاؤس ہولڈ کے حساب سے لینا ہاؤس ہے، ہولڈ کے حساب سے تو ایک لحاظ سے ایک فی ہوگی جس کی آپ نے اپروول کہاں سے لینی پڑے گی؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہماری کمیٹی ہے نا اس سے لیں گے. اور پھر میونسپل کارپوریشن بھی دے گی اس کی اپروول؟ نہیں ہماری جو کیونکہ کمپنی ایک اٹانومس باڈی ہے وہ اس کو چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہمارے تقریباً 15 کے قریب لوگ شامل ہیں اس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں. اچھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آؤٹ سورسنگ کیا ہوگی خاص طور پہ ملتان میں، بہاولپور میں. ہمیں جوائن کیا ہے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ڈیرہ غازی خان امجد حسین صاحب نے. السلام علیکم امجد صاحب. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے امجد صاحب؟ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہاں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کب بن رہی ہے، کیسے بن رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ سر ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ایک یونٹ کی منظوری ہوئی ہے، سب یونٹ ان کولیبریشن ود بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ. جی. تو اس میں سر کام چل رہا ہے. فی الحال ہم اپنے سورسز سے شہر میں صفائی کروا رہے ہیں. جی. اچھا، جو امجد صاحب اپنے سورسز سے کروا رہے ہیں صفائی، آپ مطمئن ہیں کہ آپ پورے شہر کو صفائی کا جو تحفہ ہے وہ دے دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ یا نہیں؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے شہر میں. تو بالکل نہیں ہے سر، آپ کی بات صحیح ہے. ہمارے پاس مشینری کم ہے بہت زیادہ، اور ہمارے پاس لیبر بھی کم ہے، جس کی وجہ سے ہم پوری طرح تو صاف نہیں کرتے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم وہ صاف کرائیں. تو روزانہ کتنے ٹن ڈیرہ غازی خان میں سالڈ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے؟ میرے اندازے کے مطابق جی 25-30 ٹن سے زیادہ ہی ہوگا. اور کتنا ایک آپ اٹھا لیتے ہیں جی؟ جی اس میں سے کم از کم 15-20 ٹن ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کلیئر کریں، اور ڈے نائٹ کام کرتے ہیں اپنے مطلب کہ لمیٹڈ سورسز کے باوجود. آپ نے کہا کہ آپ ڈے اینڈ نائٹ کام کرتے ہیں، کتنے آپ کے پاس سینیٹری ورکرز ہیں جی آپ کے پاس؟ ان کے پاس 200 کے قریب ہیں جی سینیٹری ورکرز. یہ تعداد آپ سمجھتے ہیں پوری ہے؟ 10 لاکھ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے شاید ڈیرہ غازی خان. 5.5 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، لیکن ہمارے پاس کم از کم بھی 800-900 کے قریب اگر ورکرز ہوں تو پھر ہم جو ہے نا پورا کر سکتے ہیں جی. تو آپ ڈمپ کہاں کرتے ہیں ملتان ڈیرہ غازی خان میں؟ سنا ایک جگہ ڈمپنگ شہر میں اسٹیشن سر تھا. کوئی ڈمپنگ پوائنٹ نہیں ہے. ایک ہمارا پرانا تھا جنرل بس اسٹینڈ کے پاس، تو وہاں ہم کرتے رہے ہیں، لیکن اب وہ بھی فیل ہو گیا. گورنمنٹ کو ہم نے لکھا ہے، ڈی سی صاحب کو بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، اور کچھ 100 کنال کے قریب ہم نے جگہ کا انہیں کہا ہے. تو آپ کو مل رہی ہے؟ کب مل رہی ہے جی سر؟ آپ کو یہ ڈمپنگ جو سائٹ ہے کب تک مل جائے گی؟ اس کے بارے میں تو کوئی میں نہیں کہہ سکتا. ہم نے بارہا لکھا ہے، اب ہم نے پچھلے ہفتے لکھا ہے انہیں لیٹر سر اس کے بارے میں. وہ جیسے ہی ہمیں دیں گے جگہ تو ہم وہ پرپوز کر دیں گے اور وہیں ہم ڈمپ کروائیں گے جس سڑک کو. آپ ڈمپ کروائیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو سائٹ ہے یہ اس جگہ پر اب کیا بن رہا ہے؟ جو آپ کی پہلے سائٹ تھی فل ہو گئی ہے یا اس کو کہیں پہ یہ اور کوئی پروجیکٹ میں یوز ہونے لگی ہے؟ بہت زیادہ، اور شہر میں جگہ بھی نہیں ہے کہیں کوڑا ڈمپ کرنے کے لیے. تو پھر یہ جو تجویز ہے یہ کس لیول پر آپ نے ٹیک اپ کی تھی امجد صاحب؟ ہاں جی، یہ مجھ سے پوسٹنگ سے بھی پہلے یہ میرا خیال ہے سال 2012-13 سے یہ کی ہوئی ہے. اب یہ یونٹ کی اپروول دی ہے، ہم نے ذرا کوششیں تیز کی ہوئی ہیں. چلیے، بہاولپور کی کمپنی کے ساتھ آپ کا کیا معاہدہ ہوا ہے، کس طرح کا یونٹ بن رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں ناظرین بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں جو سالڈ ویسٹ ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے. اور ابھی ہمیں بتایا کہ ڈیرہ غازی خان سے جو میونسپل کارپوریشن کے جو چیف آفیسر امجد حسین صاحب کے انہوں نے ایک یونٹ قائم کیا ہے سالڈ ویسٹ کمپنی بہاولپور کا، جو یہاں پہ تجرباتی بنیادوں پہ کام شروع کر رہی ہے. اعظم صاحب، کیا معاہدہ ہوا ہے آپ کے میونسپل کارپوریشن کے ساتھ؟ کس طرح کا تعاون چل رہا ہے سالڈ ویسٹ لفٹنگ کے حوالے سے؟ جی رضوانی صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جیسے ہی ہمیں انسٹرکشن دی کہ آپ ڈیرہ غازی خان جا کے وزٹ کریں
اس سلسلے میں کچھ ٹیم ایک کانسٹیٹیوٹ کی گئی جنہوں نے جا کے آن سائٹ جا کے ڈیرہ غازی خان کو وزٹ کیا اور وہ تمام فیکٹرز دیکھے جو وہاں پہ ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو دیکھا, مشینری کو دیکھا, بجٹ کو دیکھا. اس کے بعد انہوں نے اپنی تجاویز گورنمنٹ آف پنجاب کو بھیجی اور الحمدللہ پچھلے تقریباً 10 دن پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے بہاولپور کو یہ گو تھرو دیا کہ آپ وہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں اپنا ایک ڈائریکٹریٹ یا زونل آفس اسٹیبلش کریں. پھر اس چیز کو ہم لوگوں نے پایا تکمیل پہ پہنچانے کے لیے اپنی ایک ٹیم اسپیشلی 10 days بیفور ہم لوگوں نے ڈیرہ غازی خان بھیجی, جنہوں نے جا کے تمام مشینری کو ایویلویٹ کیا کہ وہاں پہ ایگزسٹنگ مشینری کتنی ہے, مزید کتنی چاہیے. تو ہماری اس رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان میں اپروکسیمیٹلی 17 یونین کونسلز ہیں اور جو پر ڈے ان کی ویسٹ جنریشن ہے وہ تقریباً 125 ٹن ہے. تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے پھر گورنمنٹ آف پنجاب کو لکھا کہ ہمیں کچھ بجٹ چاہیے اور کچھ ہم لوگوں نے مشینری بھی سجیسٹ کی جس کے اندر ہم لوگوں نے تقریباً 100 کنٹینرز, 10 ڈمپر ٹرک اور تقریباً 34 منی ڈمپر ہم لوگوں نے مانگے. اور لینڈ فل کے لیے جگہ بھی ہم لوگوں نے گورنمنٹ آف پنجاب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں لینڈ فل سائٹ کے لیے ایک جگہ بھی دیں. تو وہ ابھی ہم لوگوں نے یہ ساری تجاویز اپنی یہ جو ہماری تھیں ہم لوگوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو لکھی اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں گو تھرو آ جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ٹیک اوور کر لیں گے ڈیرہ غازی خان کو. تو آپ یہ کمپنی ہی بہاولپور کمپنی کے انڈر یہ سارا کام ہوگا اس وقت؟ جی رضوانی صاحب, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ پنجاب کا سب سے صاف ترین شہر بہاولپور, تو میں آپ کو اس کی ریزن بتانا چاہ رہا تھا کہ جو یہ بھی ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک جو SMU بنا ہوا ہے, اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ, یہ ان کی رپورٹس ہیں, یہ ہماری کوئی اپنی ذاتی رپورٹ نہیں ہے. ہم الحمدللہ جس طریقے سے بہاولپور میں کام کر رہے ہیں اور بہاولپور کی عوام بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے اور جو بہاولپور میں وزٹ کرنے کے لیے وزٹرز آتے ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ بہاولپور میں کتنا واضح چینج ہے اور کتنی صفائی ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بلکہ احمد پور شرقیہ ہماری ایک تحصیل ہے, وہاں سے بھی ہمیں ریکویسٹ آئی, ہمیں رحیم یار خان سٹی سے بھی ریکویسٹ آئی کہ ہم رحیم یار خان کو بھی ٹیک اوور کریں اور احمد پور شرقیہ کو بھی ٹیک اوور کریں. اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی, غالباً جو منتخب نمائندگان تھے ڈیرہ غازی خان کے, انہوں نے لاہور میں یہ ریکویسٹ بھیجی کہ آپ یہاں پہ بھی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اسٹیبلش کریں. جی. ساتھ ہی ان لوگوں کی ایک پرپوزل تھی کہ آپ علیحدہ اگر اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو اسے بہاولپور کے انڈر کر دیں. تو اسی سلسلے میں ہم لوگوں کی وہ ٹیم ایک لاہور سے کانسٹیٹیوٹ ہوئی جنہوں نے جا کے وہاں پہ وزٹ کیا اور 2-3 آپشنز کی, اور گورنمنٹ نے جو آپشن ہم لوگوں کو بھیجی وہ یہی تھی کہ وہاں پہ ایک BWMC کا ایک ڈائریکٹریٹ اسٹیبلش کیا جائے یا زونل آفس کیا جائے. تو پھر ہم لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ڈائریکٹریٹ ہی کریں. اس سلسلے میں جو بھی ہماری تجاویز تھیں, جو ہمیں ریکوائرڈ بجٹ تھا, ہم لوگوں نے وہ بھی ریکویسٹ کیا گورنمنٹ آف پنجاب سے, اور اس کے علاوہ یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں جو لینڈ فل سائٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈیرہ غازی خان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ لینڈ فل سائٹ تو دور کی بات, وہاں پہ ڈمپ سائٹ بھی نہیں ہے. وہ بلکہ جتنا بھی کوڑا ڈمپ ہو رہا ہے وہ شہر کے بالکل مڈ میں ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی ہوپ کہ گورنمنٹ ایز ارلی ایز پاسبل ہم لوگوں کو گو تھرو دے گی, کچھ بجٹ دے گی, تو ہم لوگ اسے ٹیک اوور کر لیں گے. وہ بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ہی حصہ ہوگا, جو DG خان میں کام کرے گا ہمارے ہی انڈر ہوگا. آپ کے انڈر ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا اعظم صاحب کہ وہاں بھی ملتان کی طرح آپ پہلے کچھ عرصہ تو شاید کام کریں گے خود, پھر وہاں بھی آؤٹ سورس کیا جائے گا, جیسے انوار صاحب بتا رہے تھے کہ ملتان سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کرنے جا رہی ہے آؤٹ سورس کچھ یونین کاؤنسلز کو. میں رضوانی صاحب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو عرض کرنا چاہوں کہ پنجاب کے اندر جتنی بھی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں, ہمارے ہاں ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے عید الاضحیٰ کا, جس میں علائشیں ہوتی ہیں, شہر میں تعفن بہت زیادہ ہوتا ہے. اور میں یہ پورے وثوق کے ساتھ الحمدللہ یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ایونٹ کے اوپر بھی کوئی ایک گاڑی یا کوئی ایک مزدور آؤٹ سورس نہیں کرتے. ہم بہاولپور کے پاس جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں, جو ہماری وہیکلز ہیں, جو ہمارا سٹاف ہے, الحمدللہ ہم اسی کے ذریعے وہ آپریشن کمپلیٹ کرتے ہیں. بلکہ ہم لوگ تیسرے دن, عید کے تیسرے دن, ڈیلی بیسس کے اوپر ہم لوگ علائشیں کلیکٹ کرتے ہیں, ان کو جا کے ڈمپ کرتے ہیں, ان کے اوپر لائم سٹون جو ہے ہم وہ اپلائی کرتے ہیں تاکہ اسمیل نہ ہو. اور یہ اگر آپ سروے کر لیں بہاولپور کی عوام سے کہ شاید آپ
مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ابھی لوگوں کے گھروں سے علائشیں نکل رہی ہوتی ہیں اور ہم وہیں سے کلیکٹ کر لیتے ہیں، انہیں گلی میں، محلے میں یا کسی چوک میں پھینکنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو ایک اور پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم لوگ ویسٹ بیگز عید سے پہلے دے دیتے ہیں۔ ہمارے تقریباً یہاں پہ اگر 18 یونین کونسلز ہیں اور 3 دیہی یونین کونسلز ہیں، وہاں پہ ہم لوگ 2 کیمپ فی یونین کونسل لگاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی 3 دن ہمارے وہ بیگز جو ہیں، ویسٹ بیگز، وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ عوام بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، لیکن اصل چیز انتھوزیزم ہوتا ہے جو ہم میں الحمدللہ ہے۔ اور جہاں تک ڈیرہ غازی خان کی بات ہے تو رضوانی صاحب، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ویسٹ مینجمنٹ کے حساب سے ڈیرہ غازی خان ایک بہت پلانڈ سٹی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، صرف ہمیں یہ ریکوائرڈ بجٹ ہے، جو ہمیں فیلڈ فورس ہے اور جو ہمیں مشینری ریکوائرڈ ہے، اگر وہ مل جائے تو یہ سوال قطعاً پیدا نہیں ہوگا کہ 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد ہم کہیں گے کہ جی سے آؤٹ سورس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہم میں اتنی ایبلٹی ہے اور ہم لوگ پروو بھی کریں گے۔ جی، امجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر ہیں۔ امجد صاحب، اعظم صاحب نے کہا کہ جی اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگ رہا، لیکن امجد صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ وسائل ان کے پاس ہوں، سینیٹری ورکرز بھی ہوں، مشینری بھی ہو اور بجٹ بھی ہو، تو شاید میونسپل کارپوریشن بھی کچھ نہ کچھ تو کام کر ہی لیتی جو اب ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کرنے جا رہی ہے۔ امجد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل کارپوریشن کے پاس ہوں تو کارپوریشن بھی یہ کام کر سکتی تھی؟ جی بالکل کر سکتے ہیں جی، یہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے اور وہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نہ ہمارے پاس مشینری ہے، نہ ہمارے پاس لیبر ہے۔ ہاں جی، تو آپ یہ مطمئن ہیں کہ جو اب یہ جو مینجمنٹ کمپنی بہاولپور کا جو اپنا ڈائریکٹریٹ قائم کر رہی ہے یہاں پر، اور اس سلسلے میں جو سالڈ ویسٹ اب ایک اسپیشل سبجیکٹ ہے پورے شہر کا، خاص طور پہ صفائی کے حوالے سے، اگر وہ یہ میکینزم اور سسٹم لے آتے ہیں تو آپ کی تو کافی مدد ہو جائے گی امجد صاحب؟ جی بالکل ہو جائے گی سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھا ہمارا شہر کا صفائی کا انتظام ہو جائے گا۔ ہو جائے گا، آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ ڈائریکٹریٹ واقعی ہیلپ فل ہوگا ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کے لیے؟ جی بالکل ہیلپ فل ہوگا جی، انشاءاللہ۔ اس کی ہم بات جاری رکھیں گے کہ اس ایشو پہ اور اس موضوع ہمیں ناظرین لینا ہے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے سالڈ ویسٹ کی۔ اعظم صاحب، بہاولپور کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ایک بڑا آئیڈیل شہر ہے، کم از کم سالڈ ویسٹ جو ہے وہاں سے لفٹ ہوتا ہے 100%۔ آپ نے صرف بعد میں 1% کی بات کی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ملتان کے جو ایکٹنگ ایم ڈی ہیں، انہوں نے کا یہ کہنا ہے کہ وہ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں 25 یونین کاؤنسلز کو، اور جو پرائیویٹ کانٹریکٹر ہوگا وہ اس طرح کی صفائی کے معاملات کو اور سینیٹری ورکرز کو ہائر کر کے دیکھے گا۔ آپ کو تو اس طرح کے کوئی پرپوزل آپ کے ہاں تو نہیں ہے؟ آپ تو میرا خیال ہے آپ کی جو کمپنی ہے وہ تو سفیشینٹ ہے فائنینشلی بھی اور ایڈمنسٹریٹولی بھی۔ بیسیکلی رضوانی صاحب، مطلب یہ ملتان کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں تو میں کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا، لیکن جہاں تک بہاولپور کی بات ہے، ابھی مطلب 2 سال پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے تمام کمپنیز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا تھا جی، تو اس سلسلے میں بہاولپور بھی اسی آؤٹ سورسنگ کی مطلب لائن میں تھا، لیکن جب یہاں پہ وہ کمپنیز آئیں، انہوں نے یہاں پہ کام دیکھا جو کہ بڈر کمپنیز تھیں، یہاں پہ کام دیکھا، انہوں نے کہا کہ اسے آؤٹ سورس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بھی، ہم لوگوں نے بھی بڑا ایک اسٹرانگ قسم کا سٹینڈ لیا، اور الحمدللہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمارا وہ جو آؤٹ سورسنگ کا ایک ان کا آئیڈیا تھا وہ ڈراپ کرنا پڑا بہاولپور کے حوالے سے۔ جہاں تک بات ہے کہ ملتان کی، وہ ان کی اپنی اسٹریٹجیز ہے، ہماری اپنی اسٹریٹجیز ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ اس چیز کے لیے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں جتنا بھی کام دیا جائے گا ہم لوگ وہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے۔ میں رضوانی صاحب بار بار یہ چیز آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف میری باتیں نہیں ہیں، آپ کوئی بھی وزٹر، آپ کے ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں بہاولپور آتے ہوں گے، بلکہ ایون دو اٹس ویری ٹرو کہ ہمارے آفس کے اندر مطلب جو فارنرز آتے ہیں، مطلب جو 20 سال سے 25 سال سے غیر ملکوں میں رہ رہے ہیں، وہ جب پاکستان آتے ہیں، اپنے شہر بہاولپور میں آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا اچھی صفائی کیسے ہو گئی، تو وہ ہمارے آفس کا وزٹ لازمی کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس اپنے کمنٹ ضرور دیتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک مزے کا ایک واقعہ سناؤں
کہ عید کے اوپر، عید الاضحیٰ کے اوپر ہم لوگ کمیونٹی کو پہلے سینسٹائز کرتے ہیں تھرو بروشرز، اسکولز میں بھی جاتے ہیں، کمیونٹیز میں بھی جاتے ہیں، جا کے انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک کمپلینٹ سیل ہے 1139 جو 7 دن 24 آورز ہمارا کام کرتا ہے. تو ہم لوگ وہ لیفلیٹس جو ہے نا باندھتے ہیں عید سے پہلے. عید کے دنوں کے اندر ہمیں جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ ہمیں کراچی سے آتی ہیں، سکھر سے آتی ہیں، ملتان سے آتی ہیں، ساہیوال سے آتی ہیں، اوکاڑا سے آتی ہیں. ہمارے پاس وہ ریکٹ موجود ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی دور سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم تو بس پہ جا رہے تھے، ہمیں آپ کا لیفلیٹ ملا تھا وہاں بس سٹینڈ سے یا جہاں بھی مارکیٹ میں ہم بہاولپور سے گزرے، اسٹیشن سے گزرے تو ہمیں یہ لیفلیٹ ملا تھا، تو ہم نے کہا شاید یہاں پہ بھی آپ صفائی کریں. تو الحمدللہ ہم بڑے ڈٹرمن ہیں. ہماری ٹیم، خاص طور کے اوپر میں اپنی ٹیم کو، BWMC کی ٹیم کو سلوٹ بھی کروں گا کہ ان کی وجہ سے بہاولپور پنجاب کے صاف ستھرے ترین شہروں کے اندر آتا ہے. اور الحمدللہ ہمیں اس چیز پہ فخر ہے اور ہم مزید بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ مسئلے مسائل بھی ہیں کمیونٹی کی طرف سے، خاص طور کے اوپر کہ کمیونٹی کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. وہ لوگ وہ کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے. ہم کمیونٹی کو یہی بتاتے ہیں، ہم انہیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت آہستہ آہستہ گریجولی یہ چیز پایہ تکمیل کو پہنچے گی. کمیونٹی بھی سمجھے گی، وہ اپنا فرض سمجھے گی. ہم لوگ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی اپنا جو ویسٹ ہے وہ اوپنلی تھرو نہ کریں، پیک فارم میں کریں، شاپر بیگ میں ڈال کے کریں، اپنے گھر کے باہر رکھیں، ہم صبح لفٹ کر لیں گے. اور دوسرا ہم ان لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنا جو ویسٹ ہے وہ آپ اس کی ایک پراپر ٹائمنگ رکھ لیں، سو دیٹ کہ نہ ہمیں مشکل ہو نہ آپ لوگوں کو مشکل ہو. وہ الحمدللہ. بلکہ رضوانی صاحب میں معذرت کے ساتھ، شاید میرے الفاظ مناسب نہ ہو، میں یہاں پہ اپنی ایک بہت بڑی اچیومنٹ، بہاولپور کے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے BWMC آنے کے بعد، BWMC کے آنے کے بعد، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کے آنے سے پہلے یہی ورکر ہوتے تھے جو ہم لوگوں کو TMA سے ملے تھے، یہی کمیونٹی ہوتی تھی. یہ ان ورکرز کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے جو شاید ہمیں زیب نہیں دیتی. تو ہمارے آنے کے بعد ان 3 سے 4 سالوں کے عرصوں کے اندر ہماری بہاولپور کی، الحمدللہ بہاولپور کی تمام کمیونٹی کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے. ہم لوگ پہلے جو جمعدار کہا کرتے تھے، چوڑا کہا کرتے تھے، یا ڈفرینٹ نام ہم لوگ انہیں پکارا کرتے تھے ورکرز کو، اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ورکرز ہیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے انہیں ایک باعزت طریقے سے ہم لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کی یونیفارمز دی، انہیں شوز دیے، ان کی مطلب جسے کہتے ہیں نا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہم لوگوں نے بڑا کام کیا. آپ نے تو بہت ایک اعلیٰ اپنی کارکردگی دکھائی ہے، بات کی ہے. ہم ساتھ ساتھ ملتان کے جو مسائل ہیں، ملتان کے ایشوز ہیں، انوار صاحب سے اس پہ بات کریں. آپ نے کہا کہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، کب آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھ رہا ہے، کب اس میں اپروول ہوگی، اور اس میں کیا کیا چیزیں کس طریقے سے یہ میکینزم میں دوبارہ پوچھا کیونکہ اس کا براہ راست تعلق شہریوں سے ہے اور شہریوں کو فیس دینی پڑے گی آپ مجھے ان آؤٹ سورس میں خیال ہے کانٹریکٹرز کو. رضوانی صاحب میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ آؤٹ سورس ہم ایک مجبوری کے تحت کر رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندی ہے، ہم لیبر ہائر نہیں کر سکتے. جی. ہم جینیٹوریل سروسز لے سکتے ہیں. جی. وہ جینیٹوریل سروسز ہی لیں گے ہم، اس میں ہم اسی طرح یہ اس کو آؤٹ سورس ہی کہہ لیں گے، آؤٹ سورس ہی کریں گے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ملتان کو اگر بہاولپور سے کمپیئر کیا جائے تو بہت فرق ہے. ملتان بہت بڑا شہر ہے اور یہاں کے جتنا بڑا شہر ہوگا اس کے مسائل بھی اتنے زیادہ ہوں گے. اب یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے پاس کیونکہ سٹاف بھی وہی ہے پرانا سارا، ابھی تک کوئی نیو سٹاف شامل نہیں کیا گیا اس میں، لیکن پھر بھی اویلیبل سورسز میں رہتے ہوئے وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم کوئی اچھا ڈیلیور کر سکیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم 50% شارٹیج کے باوجود 70-80% ویسٹ لفٹنگ کر رہے ہیں. آئی تھنک 60%. 60-70%. اگر 900 میں سے 600 کہہ رہے ہیں تو میں 900 پلس 63%. 900 پلس 7% کہہ رہے ہیں. چلیں اس پہ اچھا ابھی اعظم صاحب کیونکہ بڑی آئیڈیل بات کر رہے تھے بہاولپور کے بارے میں، ہمارے بیورو چیف محسن الملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ جی تصدیق کے لیے اپنے ناظرین کو کہ وہ ان کی بات کو کس طریقے سے سیکنڈ کرتے ہیں. محسن الملک آپ ہمارے ساتھ ہیں. اعظم صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ 100% سالڈ ویسٹ روزانہ کی بنیاد پہ بہاولپور شہر سے لفٹ ہو جاتا ہے. آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں، آپ ان کی بات کے سپورٹ میں آتے ہیں؟ دیکھیں جمشید صاحب، اگر بہاولپور کی بات کی جائے تو یہ دعویٰ کسی حد تک
درست ہے، کیونکہ ہمیں اکثر اسائنمنٹ بھی لگتی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مسائل بتائیں، تو گندگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی عرصہ ہو گیا، ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک اچھا سسٹم جنوبی پنجاب کا یہ واحد شہر ایسا ہے جہاں پر ہر چوراہے پر ڈسٹ بن دکھائی دے گی، بڑے بڑے ڈمپرز دکھائی دیں گے، اور خاص طور پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے جہاں پہ اپنے سسٹم کو بہتر بنایا، وہاں پر ایک بہت اچھی چیز یہ کی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آگاہی بہت فراہم کی ہے، یہاں کے لوگ بہت زیادہ سینسٹائز ہیں پہلے سے ہی کہ کس طریقے سے انہوں نے کوڑے کو کہاں پھینکنا ہے، تو یہ میں بالکل سیکنڈ کروں گا۔ ماڈل ٹاؤن اے، ماڈل ٹاؤن بی، سیٹلائٹ ٹاؤن، تمام ایسا ایریا سراؤنڈنگز کے علاوہ بہاولپور کا نیٹ اینڈ کلین دکھائی دیتا ہے۔ بہت شکریہ محسن، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ انوار الحق صاحب، یہ آئیڈیل بات جو بہاولپور کے حوالے سے میں دیکھنے میں آ رہی ہے، وائی ناٹ، ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا، اور ہمیں ملتان کا جو شہر ہے اس کو کب ہم اس طریقے سے لے کے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ۔ اعظم صاحب، آپ ہمارے ساتھ